لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کاروبار میں منافع ہوتا ہے اسی طرح سود میں منافع ہوتا ہے، کہ جس طرح ہم کاروبار میں جناب والا 40 روپے کی چیز 50 60 یا 70 میں بیچ دیتے ہیں، اسی طرح 1000 روپے ہم کسی کو دیتے ہیں اور اس میں 1200 روپے لے لیتے ہیں سود کے۔ تو فرمایا کہ جو جاہل لوگ تھے، جو کافر اور مشرک تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی کاروبار اور سود میں فرق ہی کیا ہے، اس میں بھی منافع ہے اس میں بھی منافع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بالکل فرق ہے کہ وہ جائز ہے وہ ناجائز ہے۔ ایک شادی شدہ آدمی کا نکاح کرنے کے بعد ایک عورت سے ملنا اور ایک آدمی کا بغیر نکاح کے عورت سے ملنا، ملنے کے سچویشن میں اور اس کی سیٹنگ میں کون سی تبدیلیاں ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک کو جناب نکاح کہا جاتا ہے اور ایک کو زنا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کاروباری آدمی منافع کماتا ہے وہ حلال کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اس میں شامل ہوتی ہے، اور جو سود کے ذریعے سے 200 روپے 2000 روپے کماتا ہے وہ اس کے پیٹ کے لیے آگ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے جو جناب تنور جیسے بڑے ہوئے تھے، اور اس میں سانپ بھرے ہوئے اور مسلسل انہیں کاٹ رہے ہیں ڈس رہے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور یہ ان کے پیٹ میں سانپ بنتے جا رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سود کی حرمت کو، سود کی برائی کو، سود کی خباثت کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کاروبار سے باز نہیں آتے، اس معاملات سے لین دین سے باز نہیں آتے، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو سود کی لعنت میں ملوث ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سودی لین دین کو صحیح سمجھتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھیں گے شیطان کے بھڑکائے ہوئے کی طرح، اور جناب والا انہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اٹھو، اب لو تلوار، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لاؤ اپنے ہتھیار، لاؤ اپنی تلواریں اور آ جاؤ اللہ کی عدالت میں اللہ سے لڑائی کے لیے۔ کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ تو ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ توبہ کرنے سے یا صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہم سودی نظام پہ نظر ثانی کریں، اس کو ختم کریں، سودی لین دین پہ لعنت بھیجیں، اور جہاں بھی ہمارے دسترس میں ہیں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر لبیک کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے سود کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑائیں، اور اپنی بساط کے مطابق گورنمنٹ سے یہ احتجاج جاری رکھیں کہ ہمارے ملک سے، ہمارے پاک ملک سے، پاکستان جس کا نام ہے، سودی سلسلے کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنا بند ہو جائے۔ یہ ایسا عذاب ہے سودی سسٹم کہ آپ نے خدا نخواستہ 10 گناہ کیے، آپ کو احساس ہوا، آپ نے 5 منٹ لیے اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں اور سارے گناہ معاف کروا دیے۔ آپ نے 2 منٹ لیے اللہ تعالیٰ سے، جیسے ہم کہتے ہیں یار آپ مجھے ملنا تھا، اکیلے سے ملنا ہے، ہاں جی، یا مجھ سے ملنا ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے، کسی دوست سے بات کرتے ہیں، کسی افسر سے بات کرتے ہیں، کسی جناب والا استاد سے بات کرتے ہیں، کسی پیر و مرشد سے اکیلے میں بات کرتے ہیں، راز و نیاز کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لے لیں 2 منٹ کا، 5 منٹ کا، کہ یا اللہ میں اکیلے میں آپ سے مل رہا ہوں اور میں نے جو فلاں اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں دل و جان سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں 2 منٹ کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ وہ لعنت ہے کہ تمہارے استغفار سے ختم ہونے والا نہیں ہے، تمہاری توبہ کرنے سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سسٹم جو چل رہا ہے، جس کو ہم اپنی ترقی کا راز سمجھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو
ہمارے حکمران، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے ماہرین اقتصادیات وہ پاکستان کی ترقی کا راز سمجھتے ہیں۔ حیرت ہے ان کی عقل پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا آغاز کر کے ہم کس طرح اپنے اقتصادی معاملات کو سدھار سکتے ہیں، کس طرح معاشی معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ معاملہ سدھار کی طرف جا رہا ہے یا تباہی کی دہانے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجوع اللہ کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے آفات و بلیات سے ہماری اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔